امام حسن، امام حسن، امام حسن۔ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ 15 رمضان المبارک 3 ہجری دور نبوی میں مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے حضرت علی ابن طالب اور جگر گوشہ رسول سیدہ فاطمہ زہرا کے بڑے بیٹے تھے۔ اللہ رب العزت نے آپ کو ایک ایسے گھرانے میں پیدا ہونے کا شرف بخشا، نزول وحی اور فرشتوں کی آمد و رفت گاہ تھا۔ وہ گھرانہ جس کی پاکیزگی اور طہارت کے متعلق قرآن کریم نے ان الفاظ سے گواہی دی ہے، بس اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ اہل بیت تم سے ہر برائی کو دور رکھے اور اس طرح پاک و پاکیزہ رکھے جیسا کہ پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے۔ اس طرح خداوند قدوس نے قرآن کریم میں اس گھرانے کی بار بار تحسین و تمجید کی ہے۔ ولادت کے بعد جب آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت خوش ہوئے اور آپ کو گود میں لے کر آپ کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہی اور آپ کا نام حسن رکھا۔ اس کے بعد پیغمبر اکرم نے آپ کے لیے دعا کی۔ آپ کی ولادت کے 7ویں دن خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے عقیقہ فرمایا اور بالوں کو منڈوا کر ان کے ہم وزن چاندی صدقہ کی۔ آپ کے بہت سے القابات ہیں، سبط اکبر، قائم، طیب، حجت، تقی، ذکی، مجتبی، امین، زاہد، لیکن سب سے زیادہ مشہور لقب مجتبی ہے۔ پیغمبر اکرم اور آپ کے والدین آپ سے بے انتہا محبت فرماتے تھے۔ بچپن ہی سے آپ ان مقدس اور پاک باز ہستیوں کی آغوش میں پروان چڑھے اور آپ کو ان نفوس قدسیہ کا تقرب حاصل ہوا جو اہل بیت کے بعد اس سرزمین پر قیامت تک آنے والے افراد سے افضل ترین انسان تھے۔ آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت و شفقت کا وافر حصہ ملا۔ محمد بن زیاد ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ کھجور پکنے کے موسم میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں صدقہ کی کھجور لائی جاتی۔ ہر باغ والا صدقے کی کھجور لاتا اور مسجد نبوی کے صحن میں ڈال دیتا۔ اس طرح مسجد نبوی میں کھجور کا ڈھیر لگ جاتا۔ ایک مرتبہ سیدنا حسن اور حسین ان کھجوروں سے کھیل رہے تھے، اتنے میں ایک نے ایک کھجور لی اور اپنے منہ میں ڈال لی۔ اچانک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھ لیا اور انگلی منہ میں ڈالی اور فوراً نکال لی اور فرمایا، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ صدقہ آل محمد کے لیے جائز نہیں ہے؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ یا رسول اللہ، آپ کو اپنے گھرانے کے افراد میں کون زیادہ محبوب ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسن، حسین۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ فاطمہ سے فرماتے کہ میرے بیٹوں کو میرے پاس بھیج دو۔ وہ آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں سینے سے لگاتے اور لاڈ پیار کرتے۔ ایک دن حضرت حسن اپنے نانا جان کی کمر مبارک پر سوار تھے۔ ایک شخص نے کہا، واہ، کیا خوب سواری ہے۔ پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمایا، یہ بھی تو دیکھو کیا خوب سوار ہے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ باوقار و جید شخصیت کے مالک تھے۔ آپ غرباء اور مساکین کا خاص خیال رکھتے، ہر طرح غرباء اور فقراء کی مدد کیا کرتے۔ آپ نے اپنی زندگی میں 2 مرتبہ اپنی ساری دولت مساکین کے درمیان تقسیم کر دی۔ اس کے علاوہ نہایت بہادر بھی تھے اور اپنے والد گرامی حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جنگ میں بھی شرکت کیا کرتے۔ آپ کی بہادری اور شجاعت کے نقوش جنگ جمل اور جنگ صفین میں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اپنے والد کی شہادت کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے صرف 6 مہینے حکومت کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و بزرگی کے لیے یہی کافی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کم سنی میں ہی آپ کو بہت سے عہد ناموں میں گواہ بنایا۔ واقعی نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبیلہ بنو ثقیف کے ساتھ ذمہ والا معاہدہ کیا۔ خالد ابن سعید نے عہد نامہ لکھا اور امام حسن اور حسین کو گواہ بنایا۔
حضرت امام حسن کی مقدس شخصیت میں انسانیت کی اعلیٰ ترین صفات پیوست تھیں۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ حسن ابن علی اخلاقی امتیازات اور بے پناہ انسانی فضائل کے حامل تھے۔ ایک بزرگ، باوقار، بردبار، لوگوں کی محبتوں کا مرکز تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ خدا کی جانب مخصوص توجہ کے حامل تھے، اور یہ آثار کبھی وضو کے وقت آپ کے چہرے سے عیاں ہو جاتے کہ جب آپ وضو کرتے تو آپ کا چہرہ انور سرخ ہو جاتا اور آپ کانپنے لگتے۔ جب لوگ آپ سے اس کا سبب پوچھتے تو فرماتے کہ جو شخص خدا کے سامنے کھڑا ہو اس کے لیے اس کے علاوہ اور کچھ مناسب نہیں۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ اپنے زمانے کے عابد و زاہد شخص تھے، جب موت اور قیامت کو یاد کرتے تو بے قابو ہو جاتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے ہر مسلمان کو سچی محبت ہونی چاہیے۔ یہ خانوادہ نبوت کے چشم و چراغ اور پیغمبر اکرم کے گھر کے مہکتے ہوئے پھول ہیں۔ پیغمبر علیہ السلام کو ان سے سچی محبت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ ان کے متعلق فرمایا، یہ دونوں یعنی حسنین کریمین دنیا میں میرے خوشبودار پھول ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، اے اللہ مجھے ان دونوں سے محبت ہے، آپ بھی ان دونوں سے محبت فرمائیے، اور جو ان سے محبت رکھے ان سے بھی محبت فرمائیے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارہ کر کے بشارت فرمائی تھی کہ یہ میرا بیٹا سردار ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے دو عظیم جماعتوں کے مابین صلح فرمائیں گے۔ چنانچہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی شہادت کے بعد جب سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر المومنین بنایا گیا، حامیوں کی بہت بڑی تعداد آپ کے ساتھ تھی، لیکن 6 مہینے امیر المومنین رہنے کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے صلح فرما لی اور خود خلافت سے دستبردار ہو گئے، اور اس موقع پر ایک خطبہ ارشاد فرمایا جو انسانی تاریخ کا ایک یادگار خطبہ کہلائے جانے کے لائق ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور پیغمبر اکرم پر درود شریف پڑھنے کے بعد ارشاد فرمایا، اے لوگو، سب سے بڑی عقل مندی تقوی اور پرہیزگاری ہے، اور سب سے بڑی حماقت فسق و فجور ہے۔ یہ بات آپ لوگوں کو اچھی طرح معلوم ہے کہ میرے نانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اللہ رب العزت نے آپ سب کو ہدایت سے نوازا، گمراہی اور ضلالت سے نکالا، اور ذلت کے بعد عزت سے نوازا، اور اہل ایمان کی قلت کو کثرت سے بدل دیا۔ بات یہ ہے کہ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے میرے اس حق میں نزاع کیا جس میں ان کا کوئی حق نہ تھا، لیکن میری نظر امت کی اصلاح اور فتنے کو فروغ کرنے پر ہے، اور آپ لوگوں نے میرے ہاتھ پر اس بات کی بیعت کر رکھی ہے کہ جس سے میں صلح کروں اس سے آپ بھی صلح کریں، اور جس سے میں جنگ کروں اس سے آپ کی بھی جنگ ہے۔ چنانچہ اب میں مناسب سمجھتا ہوں کہ اب میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے صلح کر لوں، اور میرے اور ان کے درمیان جو جنگ ہے اس کو ختم کر دوں۔ بس میں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے، اور میرے خیال میں خونریزی سے زیادہ جانوں کی حفاظت ضروری ہے، اور میرا منشا صرف آپ حضرات کی بھلائی اور حفاظت ہے، اور میں نہیں جانتا کہ یہ آپ لوگوں کے لیے آزمائش اور تھوڑی دیر برتنے کا موقع ہے۔ اس صلح پر آپ کو بہت تانے سننے پڑے، لیکن آپ پورے شرح صدر سے یہی جواب دیتے رہے کہ میں مسلمانوں کو ذلیل کرنے والا نہیں ہوں، بلکہ بات یہ ہے کہ مجھے یہ پسند نہیں کہ اپنی حکومت کے لیے مسلمانوں کی خونریزی کا سبب بنوں۔ بعض روایات میں ہے کہ آپ کو آر المومنین کا تانا دیا گیا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ آر الخیر من النار آر، یعنی دنیا کی بے عزتی جہنم سے بہتر ہے۔ یہی تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو برائے مہربانی ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے گا۔ میری اور میری ٹیم کی حوصلہ افزائی کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔